اللہ فرماتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے جو بھی اس نے اس میں مکس کیا ہے، ملاوٹ کی ہے، اس ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ستمگار دھر کے جھگڑالو ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے، کہ یہ آدمی چھوٹا موٹا نہیں، پیٹ بھر کے خراب ہے، وہی بات کہ یہ دھر کے جھگڑالو ہیں۔ اب دھیان سے آپ نے دو باتیں سننی ہیں اور اس کو سمجھنا ہے۔ کیا کافر قرآن پڑھتا ہے؟ آواز لگائیں، نہیں، ظالمین فرمایا ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام، غلط جگہ پر رکھنا۔ چیز ہو عزت والی اور اس کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں عزت نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ اونچی۔ میں اور آسان کر دوں، ٹوپی کہاں پہنتے ہیں؟ سر پہ۔ اس کو کہاں رکھ دیا جائے؟ جوتوں میں رکھ دیا جائے تو غلط جگہ ہوگی نا، تو جو غلط جگہ پہ رکھے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم۔ چوری کرے کوئی اور، نام لگا دیا جائے کسی اور کا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، لگا دیں مسلمانوں پر تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ پڑھیں آپ بخاری شریف پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا قول موجود ہے کہ امت میں شر الخلق والخلیقہ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ بیان ہے ظالموں کا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہلاتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دھر کے جھگڑالو ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ منظر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ، یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ، تو ان کے اندر جو شیطان خیالات ڈالتا ہے وہ ان کے لیے ہیں فتنہ، مگر یہ اس کو شاید ایمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ، ذرا سن لینا، کوئی جھگڑے کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جھگڑا ہے کیا۔ اللہ کی تعریف کرنی ہے، کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ تعریف والی ذات ہی اس کی ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کی جائے تو کیا اللہ کی تعریف ہوگی؟ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، آپ کے لیے آسان کر دوں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، یہ اللہ کی تعریف ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اور کسی برے جانور کا نام لے کے کہوں کہ اللہ نے یہ بنایا، وہ یہ بناتا ہے، تو کیا یہ تعریف ہوگی؟ اس کو پوری مخلوق میں اور کچھ نظر نہیں آیا؟ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ لیکن اس کو کوئی یہ کہے کہ خنزیر بنانے والا اللہ، معاذ اللہ، تو اس کے اندر کہیں گند ہے یا نہیں ہے جس نے ایسا کہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا تجھے اللہ کی مخلوق میں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی؟ تو نے جان بوجھ کر صرف اس ایک کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کا مطلب تیرے اندر گند ہے۔ ہاں، تجھے اگر کہنا ہی ہے کسی ایک چیز کا نام لینا ہے
تو اس کی سب سے بہترین بنائی ہوئی چیز کا نام لے، اے وہ رب جس نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نبیوں کی توہین کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح تعریف ہوگی؟ اونچی، یہ سوچنے کی بات۔ ہمارا جھگڑا ان سے یہی ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو اللہ کے پیاروں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ جیسے بے ایمانوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، اللہ کی شان کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے مراد نبی، چھوٹے سے مراد عام بندے، وضاحت کی ہوئی ہے، اللہ کی شان کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی حیثیت چمار سے بھی کم ہے، تو یہ بات لکھنا کیا اللہ کی تعریف ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو جو نبی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے کیا مسلمان رہے گا؟ یہی آپ کو فرق سمجھانا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تو شاید سمجھتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تعریف نہیں۔ اللہ قرآن جس کی شان میں اتارے، جس کی شان خود اللہ بیان کرے، آپ اس کے لیے غلط لفظ بولیں تو کیا اللہ کو پسند آئیں گے؟ اونچی، بس یہ بات سمجھنی ہے۔ سامری، آپ نے قرآن میں نام پڑھا ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا۔ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، یہ بچ گیا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانگ لگاتا تھا، جس کو آپ کے ہاں نقل کرنا کہتے ہیں۔ لوگ ہوتا ہے نا کسی کی آواز بنا کر ان کے ایکشن، کس طرح کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، کس طرح، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیوں بچا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نقل کرتا ہے، اچھی نیت سے نہیں کرتا مگر تمہاری نقل کرتا ہے، تو چونکہ تم پیارے ہو اس لیے اس کا انجام وہ نہیں، اس کا انجام بھی برا ہوگا، لیکن اس لیے اس کو یہاں چھوڑا۔ تو یہ یاد رہے کہ اللہ کے پیاروں کی توہین کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے نہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ بزرگوں سے سنی ہیں باتیں، کوئی اذان کا احترام کر لے، اذان میں کلمات ہیں، اذان کا احترام کرے، قرآن کا احترام کرے، کسی پاکیزہ چیز کا احترام کرے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ گناہ گار تھا مگر اللہ نے صرف اسی وجہ سے بخش دیا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں کہ صرف عالم دین کا ادب کرنا، اللہ والے کا ادب کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے، پانی اس طرف سے ادھر جا رہا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے، ایک آدمی اس طرف آپ بیٹھ گیا جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑ گئی حضرت پر، اس کو خیال آیا کہ جو پانی مجھ سے لگ رہا ہے وہ ان کو جا رہا ہے، اور یہ اللہ والے ہیں۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا، حضرت کا شاگرد نہیں تھا، مرید نہیں تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں۔ تو وہ اس خیال سے اپنا وضو چھوڑ کے اٹھ بیٹھا کہ جو پانی ان کو لگے وہ مجھے ملنا چاہیے، میرا لگا ہوا ان کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ ادھر سے اٹھ کے حضرت کے آگے جا کے بیٹھ گیا۔ اب جو حضرت کو پانی لگ رہا تھا وہ اس کو جا رہا تھا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ہی بخش دیا۔ اندازہ کریں۔ اور کوئی نبی کے لیے گلے پھاڑے، کاغذ سیاہ کرے، غلط باتیں لکھے، اور پھر ان غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے، جسٹیفائی کرنا چاہے کہ نہیں جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا اس کو غلط نہ کہا جائے۔ اور غلطی کو غلطی کہیں گے، غلطی کو کوئی آپ کی گالی کو دعا نہیں کہہ سکتا، گالی کو گالی کہیں گے، غلطی کو غلطی کہیں گے، اس کا اعتراف کرو۔ بڑی مشہور کہاوت ہے نا،
کہ وہ کنویں میں کتا گر گیا. لوگ آ گئے مولانا صاحب کے پاس کہ ہمارا ایک کنواں ہے, اس میں کتا گر گیا ہے, تو اس کو کیسے پاک کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی اس میں سے نکالو. انہوں نے جتنا پانی بتایا وہ جا کے لوگوں نے ڈول بھر بھر کے, بالٹیاں بھر بھر کے نکالا. نکالنے کے بعد آ گئے, حضرت جی ہم نے اتنا پانی نکال دیا ہے, بدبو ختم نہیں ہوئی ہے, بدبو اسی طرح ہی ہے. فرمایا تم نے پہلے جانور نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا نہیں جی جانور تو اندر ہی ہے. تو فرمایا پھر بدبو کہاں سے جائے گی؟ سارا پانی بھی نکال دو گے بدبو ختم ہو سکتی نہیں. پہلے اس جانور کو نکالو, پھر پانی نکالنا تو دیکھنا کہ بدبو جاتی ہے یا نہیں. تو یہ جو اندر ان کے خرابی ہے وہ نکالنی نہیں ہے, اوپر سے لفظ بدل رہے ہیں تو اس سے بات بن جائے گی. غلطی ہوئی ہے اس کو غلطی مانو, لیکن نہیں تو اللہ فرماتا ہے دھر کے جھگڑالو ہیں, جھگڑا کریں گے ساری عمر, جھگڑے میں مناظرے میں بحثوں میں لگا دیں گے, لیکن غلطی کو غلطی نہیں کہتے. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے, اور یہی ان کا حال ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بتائیے ایمان ہے ان کے پاس؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں, شیطان کی جو حرکتیں ہیں ایمان والوں کا امتحان ہوتی ہیں کہ ایمان والے پھسلتے ہیں یا اور پکے ہو جاتے ہیں دین پر. آج میں آپ کو ان لوگوں کی غلط باتیں سنا رہا ہوں تو آپ کو اپنا صحیح عقیدہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ آپ اس پہ رہ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایسا غلط عقیدہ نہیں ہے. تو یہی چیز اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے مضبوط ہوں اور شرارتی جو ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کی سازشیں چلنے والی نہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے, ہم غور نہیں کرتے. لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولانا صاحب ان باتوں میں کیا رکھا ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. میں نے کہا اچھا, تم کہتے ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے, انسان کہاں پہنچ گیا ہے؟ اس نے اپنی طرح کے انسان بنا لیے ہیں, روبوٹ, ریموٹ سے چلتے ہیں, بولتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں. ایسی مشین بنا لی ہے جناب, پہلے اٹھ کے بٹن دبانا پڑتا تھا, اب ہاتھ میں بٹن ہے, اب ہاتھ کا بٹن بھی نہیں, صرف ٹچ کرنا ہے, ٹچ بھی نہیں کرنا ہے, ایسے ہلانا ہے, اشارے سے کام ہوگا. کہتے ہیں انسان تو اتنی, آپ ابھی تک وہی باتیں. میں نے کہا اچھا کتنی ترقی کر گیا, کیا کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا؟ سر کے بل چلنا شروع کر دیا اس نے. تم جو کہتے ہو انسان ترقی کر گیا ہے تو کیا اس کا حاجت اب نہیں ہوتی, اس کو واش روم نہیں جانا پڑتا, اس سے فارغ ہو گیا؟ کتنی ترقی کر لی اس نے, کتنی بیماریاں جن کا اب تک وہ علاج کر سکا نہیں, بے بس ہے. اور تم کہتے ہو ترقی کر گیا ہے. تمہارے لیے ترقی شاید یہ ہوگی کہ جناب آپ گھنٹوں میں منٹوں میں لمبا سفر کرنے لگ گئے ہیں. صبح آپ مشرق میں ہوتے ہیں تو دوپہر میں آپ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کے لیے یہ ترقی ہوگی. میں اس کو ترقی نہیں کہوں گا. ترقی تو یہ تھی کہ غوث پاک بغداد میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے, مائک نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. وہ ترقی تھی یا یہ ترقی ہے؟ یہ تو آج کا آپ کو کھلونے دے دیے انہوں نے, لگا دیا آپ کو تاکہ روحانیت کی طرف آپ جائیں ہی نہیں. قصیب البان موسلی, اس کے بارے میں تھانوی نے بھی لکھا ہے, مجبور ہیں لکھنے کے لیے, کہاں جائیں گے. یہ قصیب البان موسلی ایک بزرگ تھے, ایک وقت میں 20 شہروں میں دیکھے جاتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کراچی میں تھے, اسی ٹائم آپ ٹائم نوٹ کر لیں, اسی ٹائم پوچھ لیں, وہ لاہور والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہاں دیکھا, پنڈی والے کہہ رہے ہیں ارے یار عجیب بات کر رہے ہو تو ہمارے پاس بیٹھے تھے, پشاور والے کہنے لگے تم تینوں غلط کہہ رہے ہو تو ہمارے پاس بیٹھے تھے. یعنی ایک ہی وقت میں ان کو 20 جگہ دیکھ لیا جاتا تھا. حالانکہ وہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے جتنے بڑے غوث پاک,
تو جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو ترقی نہ کہو جو آج تم نے کھلونے بنا لیے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم کا ارشاد آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس ارشاد سے پہلے آپ کو میں ان عقل والوں کی بات سنا دوں۔ آئن اسٹائن بڑا مشہور سائنسدان گزرا ہے، 50-60 سال ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یہودی تھا، اس کو دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ، سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس آج سے 60 سال پہلے جبکہ اتنی ترقی نہیں تھی، ریڈیائی دوربین سے میں نے ایک کہکشاں گلیکسی دیکھی ہے جو 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر؟ اونچی کہیے۔ اب 2 کروڑ نوری سال سن لیجئے کتنے ہوئے، آپ ضرب دے لیجئے۔ بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل سفر کرتی ہے۔ کتنا؟ کتنی دیر میں؟ اونچی 1,86,284 میل، کلومیٹر تو اور زیادہ ہو جائیں گے۔ 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں ہوتے ہیں 60 سیکنڈ۔ اب پہلے 1 منٹ کے بناؤ، کتنے بنے؟ پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، پھر گھنٹہ بناؤ، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے بناؤ، 1 دن ہوا، پھر آپ اس کو 365 سال کب دن ہوتے ہیں اس پہ لے جاؤ، پھر اس کو 20 سے ضرب دینا، تب پتا چلے گا 2 کروڑ نوری سال کا فاصلہ کتنا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے؟ ابھی کسی کے پاس کمپیوٹر ہو، مشق کر لے، ابھی تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا۔ تو 2 کروڑ نوری سال کا فاصلہ اس نے آج سے 60-70 برس پہلے ریڈیائی دوربین سے دیکھ لیا۔ اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ، دعویٰ کیا اس نے۔ مگر اسی کا بیان ہے کہ کائنات کی سرحدیں، یہ کائنات ہے کتنی، اس کی باؤنڈریز، اس کی سرحدیں کتنی ہیں، وہی سائنسدان کہتا ہے میری عمر 10 لاکھ سال ہو جائے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ جس نے، اب یہ تو 2 کروڑ نوری سال، آگے اربوں خربوں بن جائیں گے اگر آپ اس کو اس حساب سے بنائیں گے۔ اربوں خربوں کے فاصلے پر، اربوں خربوں میل کے فاصلے پر دوربین سے اس نے گلیکسی کہکشاں دیکھ لی، مگر کائنات کی سرحدیں وہ کہتا ہے 10 لاکھ سال میری عمر ہو جائے میں معلوم کر سکتا نہیں۔ یہ 60-70 سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا کا بڑا سائنسدان، کس لحاظ سے بڑا کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100، دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے ہمارے نبی کو رکھا ہے وہ عیسائی یہودی جو بھی۔ دوسرے نمبر پر اس نے اس آئنسٹائن کو رکھا ہے، وہ اس کو دنیا کا دوسرا بڑا آدمی کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس نے معاذ اللہ تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ میں اس کی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں ان کے نزدیک وہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 70 برس پہلے، صرف 60-70 برس پہلے اس بندے کی یہ بات کہ جی میں نے اتنے اربوں خربوں میل کے فاصلے پر جو کہکشاں ہے وہ تو دیکھ لی ہے، مگر کائنات کی سرحدیں میں جان سکتا نہیں۔ یہ 70 سال پہلے کے سائنسدان کی بات، اور 1000 سال پہلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے ملک، جتنی بھی یہ اللہ کی ساری کائنات ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔
اب بتاؤ مجھے ترقی یافتہ کون ہے؟ دو جواب مجھے. یہ سائنسدان ترقی یافتہ ہے یا غوث پاک ترقی یافتہ ہے؟ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اونچی. تو پھر آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں مولانا صاحب ان باتوں میں کیا رکھا، تو مجھے دو نا جواب کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے. وہ پہلے ہواؤں میں اڑتا تھا، یہاں سے وہاں جانا ہوتا تھا، روحانی طور پر اس کا سفر کتنی تیزی سے طے ہوتا تھا. آج تو وہ محتاج ہے کھلونوں کا. تم اس کو ترقی کہتے ہو، تمہارے نزدیک شاید یہ ترقی ہے، مگر جو بنیادی باتیں ہیں کیا وہ بدل سکتی ہیں؟ اس انسان کے سر میں درد ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ درد. کیا ہو جائے؟ آپ پین کلر کھاتے رہیے، دوا ملتی ہے نا درد کاٹنے کی جس کو انگلش میں پین کلر کہتے ہیں، بازار میں 5 ملی گرام سے لے کر 5000 ملی گرام تک مل جائے گی. وہ پین کاٹے نہ کاٹے بھلے سے آپ کو ہی کاٹ دے، کیونکہ یہ بہت سخت دوائیں ہوتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. آپ لے لیں، اللہ نہ چاہے اب ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اونچی بولیے. نہیں. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں.